بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کی طرف سے انجینئر شاہد شفیع سیال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. ہمارے آج کے مہمان انجینئر احمد بلال محبوب صاحب ہیں. انجینئر احمد بلال محبوب صاحب ایک منفرد اور ہمہ جہت شخصیت ہیں. ان کے دو تعارف ہیں. پیشے کے اعتبار سے انجینئر احمد بلال محبوب صاحب سول انجینئر ہیں، لیکن 25 سال گزارنے کے بعد انہوں نے ایز چیئرمین پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی پلڈیٹ اس تھنک ٹینک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. انجینئر احمد بلال محبوب صاحب نے 1972 میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی. اس کے بعد انہوں نے اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز اس وقت کی جو پاکستان کی سب سے بڑی کنسلٹنگ فرم ایسوسیٹڈ کنسلٹنگ انجینئرز ایس، اس کو انہوں نے جوائن کیا. بعد ازاں 1975 میں یہ سعود کنسلٹ، سعودی عربیہ کی ایک کنسلٹنگ فرم سعود کنسلٹ انہوں نے جوائن کی، اور 1975 سے 1998 تک سعودی عربیہ میں مختلف سینئر مینجمنٹ پوزیشن اور ایڈوائزری پوزیشنز پہ انہوں نے سرو کیا. انجینئر احمد بلال محبوب صاحب اس دوران امریکہ بھی تشریف لے گئے اور سعود کنسلٹ کے ساتھ مل کر اس وقت سعودی عرب کے جبیل سٹی، جبیل انڈسٹریل سٹی، اس کے ایک حصے کی ماسٹر پلان کو تیار کرنے میں انہوں نے ایک امریکن فرم جو کہ آرکیٹیکچرل انجینئرنگ فرم تھی میساچوسٹس بیسڈ، اس کے ساتھ مل کے سعود کنسلٹ کے توسط سے انہوں نے ایک ماسٹر پلان کی تیاری میں اپنا کما حقہ حصہ ڈالا. سعودی عرب میں ہی، امریکہ میں ہی قیام کے دوران یہ پلڈیٹ کا آئیڈیا انہوں نے کنسیو کیا. اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے انسٹیٹیوشن آف انجینئرز پاکستان، جو کہ ایک پاکستان کی انجینئرز کی انجینئرنگ باڈی ہے، اس کے جو اوورسیز چیپٹر، اس کو انہوں نے بنیاد رکھی اور ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ میں مختلف دفاتر IEP کے قائم کیا. انجینئر احمد بلال محبوب صاحب ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہے ہیں اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی اسٹوڈنٹس یونین کے پریزیڈنٹ 1971-72 اس دورانیے میں اس یونین کے پریزیڈنٹ رہے. 2001 میں انجینئر احمد بلال محبوب صاحب نے سوئچ اوور کیا اور انہوں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی پلڈیٹ ایک تھنک ٹینک، اس کی بنیاد رکھی. وہ اس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں اور آج 2024 میں بھی وہ یہ منصب انہی کے پاس ہے. ان 20 سالوں میں انہوں نے ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ان کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے ان کی ڈیزائن، پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کافی سارے انیشیٹ کیے، اور گڈ گورننس کی طرف ان کے جو گڈ گورننس کے لیے ان کی خدمات قابل تعریف ہیں. انجینئر احمد بلال محبوب صاحب ایک لیڈنگ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. لیجسلیٹو اور الیکٹورل افیئرز پہ بھی ان کو ملکہ حاصل ہے. He is the founder president of 2001 founder president of PILDAT. PILDAT ایک نان پروفٹ اور نان پارٹیزن باڈی ہے. He is a regular visitor in talk shows، اور آپ اکثر ٹاک شوز میں ان کی جو سیاسی معاملات میں جو رائے ہے آپ سنتے ہوں گے. لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا میں ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی رائے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. ویلکم ٹو دا شو احمد صاحب. تھینک یو، بہت شکریہ. IEEE کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ایک انجینئرنگ باڈی، آپ ایک خود انجینئرنگ باڈی کے ساتھ آپ نے ایک دیرینہ آپ کی رفاقت ہے، آپ نے اس کے لیے کام کیا، تو آپ یقیناً اس کے لیے جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کے لیے میں آپ کو شکر گزار ہوں. یو ویری ویلکم جی. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ IEEE جیسے پریسٹیجس ادارے کی طرف سے اس کا جو چینل ہے، اس کا YouTube چینل ہے، اس کے لیے آپ نے مجھے منتخب کیا گفتگو کرنے کے لیے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو. تھینک یو. احمد بلال محبوب صاحب، انجینئرز جو ہیں یوزولی وہ ٹینجیبل ورک پرفارم کرتے ہیں، جبکہ یہ جو پلڈیٹ کا کام ہے یہ ٹینجیبل نہیں معلوم ہوتا. تو isn't it contradictory to your temperament? What's your take on it? بہت اچھا دلچسپ سوال ہے. حقیقتاً یہ جو ٹینجیبل
انجینئرنگ پروفیشن کے ساتھ ایسوسیشن ہے، اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس انٹینجیبل کام کے اندر. کیونکہ اگر اب آپ دیکھتے ہیں نا، مثال کے طور سے اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم انتخابات کی فیئرنیس کو اگر ہم میجر کرنے لگیں تو عام طور پہ کہتے ہیں بہت اچھی ہے، بہت فیئر ہے، بہت کم فیئر ہے، بالکل ہی انفیئر الیکشن ہوا ہے. یا اگر ہم کہیں کہ جمہوریت بہت اچھی ہے اور یا بہت خراب ہے. میں نے اس کے اندر کوانٹیٹیو اسسمنٹ کا ایک چیز اس لیے انٹروڈیوس کرانے میں کامیاب ہوا کہ میری ٹریننگ انجینئرنگ کی تھی. تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی فیئرنیس 49% ہے. اس کی ہماری جو جمہوریت ہے اس کا معیار 55% ہے. تو میں ٹینجیبل چیزوں کو اس انٹینجیبل قسم کے کام میں لے آیا ہوں. قطعیت کے ساتھ بتا دیتے ہیں. جی ہاں، تو یہ دونوں کا ایک بہت اچھا امتزاج مجھے مل گیا ہے جس سے میں نے انجینئرنگ کو اور اس انٹینجیبل کاموں کو آپس میں مکس کر لیا. انجینئر کو عام طور پر سنا ہے کہ انہیرنٹ اور ان بلٹ ایج ہوتا ہے اوور ادر پروفیشنلز، اور وہ ایک اچھے لیڈر ہوتے ہیں. دے آر ناٹ آرڈینری مارٹلز کمپیئرڈ ود ادر پروفیشنلز. کیا یہ جو مت ہے جس کی میں نے بات کی ہے، کیا اس میں وزن ہے؟ دیکھیے، ایک حد تک تو وزن ہے، اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے انجینئر کی یہ ہے کہ وہ ایک انالیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے. وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا تجزیہ کر لیتا ہے، اور تجزیہ کرتے ہوئے آپ نے ابھی کہا تھا ٹینجیبل چیزوں کی بنیاد پہ تجزیہ کرتا ہے. تو یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. لیکن جو لیڈرشپ ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ آئے. یہ ایک الگ پیکج ہے. بعض انجینئر بہت اچھے لیڈر ہوتے ہیں، بعض انجینئر بہت اچھے لیڈر نہیں ہوتے. تو لیڈرشپ کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ میں یا کوئی بھی رول آپ دنیا میں ادا کرنا چاہیں تو اگر آپ کے انجینئر کی حیثیت سے ٹریننگ ہوئی ہے تو آپ پھر بہت اچھے طریقے کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کر کے صحیح ڈیسیژن کر پائیں گے. تو آپ کی ڈیسیژن میکنگ بہت شارپ ہو جاتی ہے. ایک پاکستان میں ایک بحث چل رہی ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یا جو نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی یا ہماری جنریشن کمپنیز، ان کے جو ہیڈز ہیں بعض اوقات نان انجینئرز یا دوسرے شعبہ جات یا پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو منتخب کیا جاتا ہے. تو اس پہ جو انجینئرز برادری کے اندر ایک تشویش کی لہر ہے، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ صرف انجینئرز ہی ان پوزیشن پہ صحیح پرفارم کر سکتے ہیں. تو کیا آپ اس رائے کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ میں کافی حد تک اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس اضافے کے ساتھ کہ جو انجینئرس ہیں جو اب اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو ہیڈ کریں، تو ان کے پاس مینجمنٹ کا ایک نو ہاؤ ہونا چاہیے. تو ہمارے انجینئرس کا، مجھے نہیں پتا اب کیا ہوتا ہے، لیکن جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں کچھ مینجمنٹ کے کورسز نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لوگ اس لیول پہ جیسے ایسے مینجمنٹ لیول پہ آئے ہیں تو ان کی مینجمنٹ کی ٹریننگ کا انتظام ہونا چاہیے. تو اگر مینجمنٹ کا ان کے ساتھ کچھ کورسز ہو جائیں تو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ساتھ پھر وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں جس شخص کا انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، خواہ وہ بہت اچھا مینیجر ہی کیوں نہ ہو، وہ شاید اس لیول پہ پرفارم نہیں کر سکے گا کیونکہ اس کو ٹیکنیکل چیزوں کی نو ہاؤ اس لیول کی نہیں ہوگی. تو یس، انجینئر with some management training will be the ideal person for these kind of roles. کہا جاتا ہے کہ چائنا کے اندر جو ان کی پبلک آفس ہولڈر ہیں جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں، اس کے اندر انجینئرس کا پروپورشن جو ہے تناسب وہ تقریباً 60% ہے. اس وجہ سے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ کمپیئرڈ ود ادر گورنمنٹس ان دا ریجن اور اراؤنڈ دا گلوب اس کی پرفارمنس اچھی ہے. تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں بھی اب بہت ٹرینڈ ہے کہ کئی لوگ جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوتی ہے وہ سول سروس کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایونچولی وہ سول سرونٹس بن جاتے ہیں. ان کے پرپورشن ظاہر ہے اتنا ہائی تو نہیں مجھے لگتا کہ وہ 60% ہوگا، لیکن وہ اس میں بہت کامیاب ہے. میں نے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ بہت کامیاب رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انجینئر جس رول میں بھی جائے گا وہاں کچھ اسٹرینگس اپنی ایڈ کرے گا، اور وہ بہت اچھا رول ہو سکتا ہے بحیثیت ایک مینیجر کے، ایک بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کے، بحیثیت ایک سول سرونٹ کے. تو یہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انجینئر اگر اس رول میں آئے گا تو وہ بہت اچھا کام کر لے گا. لیکن ایک انجینئر
جب ان رولز میں آئے گا تو وہ اپنے انجینئرنگ پروفیشن سے کچھ دور ہٹے گا، وہ جو ٹیکنیکل کام ہے وہ پھر کم کرے گا. تو یہ ایک گیو اینڈ ٹیک ہے جس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں سے، جیسے کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا اس میں نقصان ہوتا ہے، لیکن اس میں مجھے کوئی شک نہیں لگتا کہ انجینئر کسی بھی رول میں جائے گا تو وہ بہتر پرفارم کر لے گا. صحیح. پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں جو انجینئرس کی پرفارمنس ہے تو ویزا وی نان انجینئرس، اس کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ میں نے چند انجینئرس کو دیکھا ہے جنہوں نے انجینئرنگ کے پروفیشن سے نکل کے پھر کچھ پالیٹکس کا رول اپنایا یا ایڈمنسٹریٹرس کا رول اپنایا. خاص طور پہ پالیٹکس میں نے دیکھا چند لوگوں کو، شاید خاقان عباسی صاحب کو دیکھا، خرم دستگیر کو دیکھا، احسن اقبال صاحب کو دیکھا، اور اس طرح کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھا. تو میں نے ان کا جو انالیٹیکل مائنڈ ہے، ان کا جو چیزوں کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، ان کی جو آرٹیکولیشن ہے، وہ دوسرے لوگوں سے بہتر میں نے پایا. مثلا ابھی خرم دستگیر خان صاحب نے چند روز پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو پاکستان کے اندر بجلی کا بحران ہے اس کے بارے میں. تو جس سادہ انداز میں انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا تھا، میرا خیال ہے شاید وہ نہ کر پاتے اگر وہ انجینئر بیک گراؤنڈ نہ ہوتے. اس طرح انجینئر بلیغ الرحمان صاحب ہے، وہ بھی ایم این اے رہے ہیں اور ابھی حال ہی میں گورنر ہے پنجاب کے. تو ان کی بھی آرٹیکولیشن کو جب میں دیکھتا ہوں اور مختلف مسائل کے بارے میں ان کا تجزیہ سنتا ہوں، اور ان کے ساتھ مجھے ون آن ون بھی انٹریکشن کا کافی موقع ملا ہے، تو اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کی انجینئرنگ سکل کا بہت دخل ہے. تو اس لیے یہ درست ہے کہ جو لوگ انجینئرنگ کے میدان سے نکل کے کسی دوسرے میدان میں جائیں، پبلک فیلڈ میں جائیں، تو وہ بہت اچھا میرے خیال میں اضافہ ثابت ہوتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ ایک الیکٹریکل انجینئر تھے. ان کی پرفارمنس کو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ ان کا جو گو کہ ان کا صرف 1 سال تھا، تو اگر اس کو آپ ایز اے سیمپل لیں تو آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہم نے خاص طور پہ فوکس کی ہیں. مثال کے طور سے ہمارے ملک میں کبھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک بہت اہم ادارہ ہے، اس کی عموماً میٹنگز نہیں ہوتی. جی. کیبنٹ کی عموماً میٹنگز نہیں ہوتی، یعنی لانگ اسپیلز ہوتے ہیں جس میں ڈیسیژن میکنگ خدا جانے کیسی ہوتی ہے. شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں ریکارڈ نمبر آف میٹنگز ہوئی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، ریکارڈ نمبر آف میٹنگز ہوئی ہیں کیبنٹ کی، اور ریکارڈ نمبر آف میٹنگز ہوئی ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا ہے کہ جو مختلف ایکسپرٹس اور مختلف اس معاملے میں علاقوں کی رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اہمیت دی جانی چاہیے. ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی تو ڈیسیژن میکنگ بہتر ہوگی. باقی جو انجینئر، جو پالیٹیشین ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنے سارے پریشرز اور ہوتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ کوئی فیصلہ کرنا بھی چاہے تو وہ بحیثیت انجینئر یا بحیثیت جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہو شاید وہ نہ کر پاتا ہو، کیونکہ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کی لیڈرشپ کا دباؤ ہوتا ہے، اس کے اوپر عوامی رائے کا دباؤ ہوتا ہے. تو کئی فیصلے اسے ایسے کرنے پڑتے ہیں جن سے وہ ذاتی طور پہ متفق نہ بھی ہو. لیکن میں نے ان کی یہ خاص جو آپ کو بات بتائی ہے کہ انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگز کی اور یہ ساری میٹنگ کی، اور اس کے علاوہ جو اپنا ڈے ٹو ڈے کام ہے وہ بہت آرگنائز تھا. یہ کافی دیر تک بیٹھتے تھے اور چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کر کے رکھتے تھے. لوگوں کے ساتھ ملاقات کا وقت بھی بڑا نپاتلا ہوتا تھا. تو اس لیے ان کی جو آرگنائزڈ قسم کی کنڈکٹ تھا بحیثیت پرائم منسٹر کے، اس پہ میرے خیال میں کچھ انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ کا بھی دخل ہوگا. صحیح. انجینئر احمد بلال محبوب صاحب، آپ ایک سول انجینئر ہیں، لیکن سرپرائزنگلی یو آر ہیڈنگ اے تھنک ٹینک بائی دا نیم آف بلڈیٹ. واٹ واز دا موٹیویشن بیہائنڈ کریشن آف دس باڈی بلڈیٹ؟ وہ کون سا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے جس نے آپ کو مجبور کورس کریکشن پہ مجبور کیا؟ دیکھیے ہمارے زمانے میں جو کیریئر تھا اس کی سلیکشن ہم خود نہیں کرتے تھے، ہمارے والدین کرتے تھے. تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں اور سول انجینئر بنوں. تو میں ایس ڈی او بنے گاؤں میں، گاؤں میں. اور وہ مجھے ایک بار لے گئے تھے ایک
सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस पे और उनके घर में उनके दोस्त थे, तो उन्होंने कहा तुम्हें ये बनना है, तो इसके लिए काम करना है। तो मैं इंजीनियर बन गया और फिर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में आ गया। लेकिन मेरा जो ज़हनी रुझान था, जो मैंने बाद में डिस्कवर किया, वो पॉलिटिकल साइड पे था। यानी ये पॉलिटिकल साइड वो नहीं थी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होती है कि आप इलेक्शन लड़ते हैं, अगरचे शुरू में वो भी था, लेकिन बाद में इसकी जो एकेडमिक साइड है कि आप पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है, फेडरेशन कैसे काम करती है, आपके सूबों और मरकज़ में ताल्लुकात को कैसे होना चाहिए, इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए, और पार्लियामेंट कैसे बेहतर काम कर सकती है, इलेक्शन कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत हो सकती है, ये सारे सवाल मुझे बहुत दिलचस्प लगते थे। तो मैंने जब काफ़ी अरसा इंजीनियरिंग कर ली, तकरीबन रिटायरमेंट की लेवल पे आ गया, तो फिर मेरे वालिद साहब का उस वक्त इंतकाल हो चुका था, तो मैंने सोचा कि अब मैं खुद भी कुछ अपनी मर्जी से कर लूँ। तो फिर मैंने ये पिलडैट का जो बुनियाद है ये रखी, और इस पिलडैट के ज़रिए पॉलिटिकल थिंक टैंक है, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में रिसर्च करता है और उनके बारे में अपनी रिफॉर्म्स की जो सिफारिशात हैं वो हुकूमत को और दूसरे इदारों को पेश करता है। तो मैं बहुत उसके बाद मैं बहुत मुतमईन हुआ अपने काम से। वैसे तो इंजीनियर भी मैं काम निभा तो रहा था, लेकिन एक तड़प सी थी कि मैं कुछ और काम करूं। फिर आपने तो पीछे फिर मुड़ के नहीं देखा? पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और फिर एक डेवलपमेंट ऐसी हुई जिसने इंजीनियरिंग और एक थिंक टैंक के दरमियान एक राब्ते का काम किया। मैं अमेरिका में था और मैं अमेरिकन सिविल सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का फेलो था, तो उनके दफ्तर में गया न्यूयॉर्क में। तो जाते हुए उन्होंने पूछा कि अब आपकी अगली मंजिल क्या है, तो मैंने कहा मैं वाशिंगटन डीसी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा वाशिंगटन डीसी में हमारा कांग्रेशनल लाइजन ऑफिस है, आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। मैंने कहा कांग्रेस से क्या काम है भाई इंजीनियर्स का? उन्होंने कहा कि वहाँ पे इंजीनियरिंग के बारे में जो कानून पेश होते हैं कांग्रेस में, वो हमारा ऑफिस वहाँ जाके उसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन देता है और गाइडेंस देता है। ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैं उनके साथ कांग्रेस के अंदर एक हेयरिंग सुनने के लिए भी गया। कांग्रेसनल हियरिंग। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा खला है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट के अंदर इंजीनियरिंग से मुतालिक कवानीन पेश होते हैं, उसमें कोई इदारा वहाँ जाके इस तरह की एडवोकेसी नहीं करता। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस तरह का एक इदारा पाकिस्तान में होना चाहिए, और ये पिलडैट उसका भी एक, उससे ट्रिगर हुई थी ये सोच, जिससे इवेंचुअली फिर ये इंजीनियरिंग तक तो महदूद नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट के साथ फिर लेज़ॉन का काम करता है। सही। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके एक्ट को आपने गौर से यकीनन पढ़ा होगा, तो क्या इसमें तरामीम की ज़रूरत है? क्या ये एक्ट मौजूदा सूरत हाल में हमारी ज़रूरियात इंजीनियरिंग प्रोफेशन एज ए रेगुलेटर वो अपने ज़िम्मेदारियाँ बतरीके एहसन अदा कर रहे हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में मैंने उसका एक्ट तो काफ़ी देर हुई पढ़े हुए, हो सकता है बाद में कुछ तरामीम हुई हों, लेकिन मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और बल्कि उसकी एवोल्यूशन से भी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग में एक्टिविज़म कर रहा था तो उस ज़माने में ये हमारे एक बड़े मतालबों में से एक ये होता था कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बनाई जाए, और फिर वो बन गई उस मुतालबे के नतीजे में जो उस ज़माने में हो रहा था। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को पाकिस्तान के नेशनल अफेयर्स में जिस तरह से इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, पॉलिसी डिसीजन में जिस तरह असरअंदाज होना चाहिए, मुझे कभी कभी लगता है कि वैसा नहीं हो रहा। इट कैन बी ए मच मोर इन्फ्लुएंशियल एंड मोर पावरफुल बॉडी इन पॉलिसी मेकिंग, लेकिन वैसा नहीं है। वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन को तो शायद रेगुलेट कर रही होगी, लेकिन जो ओवरऑल पॉलिसियाँ जो इंजीनियरिंग से करीब करीब हैं उनके ऊपर असरअंदाज होने के लिए अपना पूरा रोल अदा करें, इस पर मेरे ख्याल में तरमीम की ज़रूरत है। सही। इंजीनियर अहमद बिलाल महबूब साहब एज सिविल इंजीनियर और इंजीनियर अहमद बिलाल महबूब एज प्रेसिडेंट पिलडैट, विच रोल इज क्लोज टू योर हार्ट? सच्ची बात तो यह है, मैं अब आपसे बताऊं कि ये इंजीनियरिंग का जो पार्ट था वो भी मैंने अपने तौर पे बखूबी निभाने की कोशिश इंजीनियरिंग की। आपकी पहली मोहब्बत थी, सुना पहली मोहब्बत नहीं भूलती। जी, वो पहली मोहब्बत मेरे वालिद साहब की थी। मैंने आपकी उनकी मोहब्बत को निभाया 25 साल। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो इंजीनियरिंग
کی اسیسمنٹ انالیسز، اس کے مقابلے میں جو پولیٹیکل اسیسمنٹ پولیٹیکل انالیسز ہے یہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے. میں اس میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں اور مطمئن محسوس کرتا ہوں. معاف کیجیے گا اگر میں نے آپ کو مایوس کیا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. There is freedom of expression. انجینئرنگ کی جو میدان ہے وہ نسبتاً محدود ہے، اور یہ جس میدان میں ہوں پالیسی انالیسس کا اور پولیٹیکل انالیسس کا، یہ میدان بہت وسیع ہے، اور اس میں بہت سے ایسی چیزوں کو کے بارے میں اسٹڈی اور انالائز کر سکتا ہوں جو شاید انجینئر ہوتے ہوئے میں نہ کرتا. کہا جاتا ہے کہ hindsight is 20/20. Are you satisfied with your decision not to pursue an engineering profession? کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، اب کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اگرچہ میں نے انجینئرنگ پروفیشن کافی دیر پرسو کیا، تو میں نے 25 سال، ربع صدی 25 سال، یعنی اس کے بعد لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تو وہ بھی میں نے کیا. لیکن اب جو نیا پروفیشن میں نے اڈاپٹ کیا تھا اس میں مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی خوشی ہے. اور اب میں اس میں 24 گھنٹوں میں اگر میں 20 گھنٹے بھی کام کرتا رہا ہوں تو مجھے تھکن نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ نئی چیزیں ریسرچ کر رہا ہوں، تو اس میں میرا بہت دل خوش ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. Engineers earn a very handsome money. جبکہ جو PILDAT ہے اٹس نان پروفٹ اور ہے کیا کہتے ہیں نان پروفٹ باڈی ہے. تو آپ یہ جو لاس آف منی ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا، اچھی بات تو یہ تھی کہ میں نے جب اپنے انجینئرنگ پروفیشن کا بڑا حصہ بیرون ملک گزارا، اور اللہ کا فضل تھا کہ وہاں اچھے پیسے کمانے کو ملے. اس زمانے میں نے اپنا گھر بھی بنا لیا، کچھ اور پراپرٹی بھی بنا لی، بچوں کو تعلیم دلا دی، بچوں کی شادیاں کر دی. تو اس کے بعد جب میں اس پروفیشن میں آیا تو میرے اخراجات ذرا کم تھے، اور میرے پاس اپنے ایسٹس موجود تھے، اپنا گھر تھا، اور میں بہت ہنسی خوشی اس پہ گزارا کر سکتا تھا. تو مجھے اس کا لاس نہیں محسوس ہوا. تھوڑے سے پیسے یہاں بھی مجھے کنسلٹنسی میں مل جاتے ہیں، وہ بھی میں بہت اچھا میرا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن جو ماضی میں جو میری کمائی بھی رقم تھی اور پس انداز کی بھی رقم تھی، اس سے مجھے فارن کبھی ایکسچینج کمی کا ریزروز کام آ رہے ہیں. جی، اس سے مجھے کوئی کبھی کمی کا احساس نہیں ہوا. صحیح ہے. جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں دے آر بارڈ فرام پارٹیسپیٹنگ ان کنٹریز پالیٹکس. از پالیٹکس اے ٹیبو؟ شوڈ اٹ بی دا کیس؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایک سپریشن لائن ہونی چاہیے جو سپریٹ کرے پالیٹکس کو فرام لیجیٹیمیٹ رائٹ آف پارٹیسپیشن ان پالیٹکس فار گورنمنٹ سرونٹس؟ دیکھیے، یہ تو تقریباً یونیورسل سا ایک نارم ہے کہ جب آپ پبلک آفیشل ہوں، یعنی سرکار کے خزانے سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہو، تو پھر آپ کوئی الیکٹو آفس کے لیے اسپائر نہیں کر سکتے، اور آپ کسی سیاسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر سکتے، سیاسی پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ میرا خیال ہے لائن ہے جو ڈرا ہونی چاہیے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کی ایکٹیویٹیز میں نہ جائیں، آپ الیکٹو آفس کے لیے اسپائر نہ کریں، اس کے لیے کوشش نہ کریں، اور آپ کسی سیاسی پارٹی کا اوپنلی اپنے پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہوئے ساتھ یا اس کے خلاف رول نہ اپنائیں. یہ وہ رول ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کی سیاسی پارٹیوں کے مینیفیسٹوز کو انالائز کرنا، کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں رائے رکھنا، ووٹ دینا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی ایک ایکٹیو سٹیزن ہونے کی ترغیب دینا، میرے خیال میں یہ تو ہونا چاہیے، یہ بہت مناسب ہے. لیکن اگر آپ پبلک آفیشل ہیں تو پھر آپ کو کچھ پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی. نوجوان، آج پاکستان کا نوجوان بہت مایوس ہے. برین ڈرین کا جو پروسیس ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکا ہے. ایک پائیڈ کے سروے کے مطابق 68% لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور واپس نہیں آنا چاہتے. تو نوجوانوں میں یہ جو ایک ڈس انچانٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ ان کو کس طرح قومی دھارے میں واپس لایا جائے؟ دیکھیے، یہ جو سروے ہے اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے
کہ یہ سروے اگر آج سے 10 سال پہلے ہوتا یا اگر کسی نے کیا ہوتا تو اس سے زیادہ مختلف آرائیاں ہوتی. اور یہ سروے اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی کر لیں تو آپ کو اس سے ملتی جلتی آرائی ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوسائٹیاں سو کال ڈیولپڈ ہیں وہاں پہ آپ کو جا کے ایک اعلیٰ تعلیم کا، بہتر تعلیم کا جو موقع ملتا ہے، آپ کو وہاں پہ جو آسانیاں اور آسائشیں دستیاب ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ ایک رول آف لا ملتا ہے. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ ملے گا، اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. تو وہ جو میرٹ کا اور جو سیدھی لائن پہ چلتے رہنے کا جو آپ کو سکون ملتا ہے وہ ڈیولپڈ سوسائٹیز میں وہ یہاں نہیں ملتا. یہاں بعض اوقات آپ کو بڑے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے ہو کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو یہ بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ گورننس کی کمزوری، پور گورننس، میرٹ کا نہ ہونا، آپ کو اپنا حق فوری طور پہ جیسے ہی آپ خود سے آپ آگے چلیں آپ کو مل جائے وہ نہ ملنا. یہ وہ چند باتیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرتی ہیں. پھر معیار تعلیم بھی وہ نہیں ہے جو بیرون ملک آپ کو حاصل ہوتا ہے. انٹرنیشنل ریکگنیشن ملتی ہے، پھر آپ پیسے بھی زیادہ کما لیتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اس منزل تک پہنچنا پڑے گا. جیسے اب چائنا ہے، چائنا میں بھی ایک زمانے میں بہت بڑا ٹرینڈ تھا، ڈائسپورا بہت چائنا کا ابھی بھی بہت بڑا ہے، پوری دنیا لیکن اب وہ واپس جانے لگے ہیں اس لیے کہ چائنا کے اندر حالات بہتر ہوئے ہیں، امپروو ہوئے ہیں. تو اگر ہم اپنے حالات کو بہتر کر لیں گے اور رول آف لا بہتر ہو جائے گا، میرٹ کا سسٹم ہو جائے گا، تعلیم کا معیار بہتر ہو جائے گا اور یہاں لوگوں کو ان کا حق ملنے لگے گا تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی لوگ واپس آنے لگیں گے. اپنے ملک میں آ کے رہنا اور یہاں کام کرنا کون پسند نہیں کرے گا؟ لیکن یہ مشکلات جب ہم دور کر لیں گے تو پھر ایسا ہوگا. اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. لوگ باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے بہت سی نئی چیزیں سیکھتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ پاکستان آئیں گے تو پھر ہمارے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. آپ ایز اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ، آپ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے. اس کے بعد 1984 سے اس پر بین ہے. 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب اقتدار سنبھالا تھا تو ایک یونین کا الیکشن 89 میں ایک ہوا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ پابندی لگ گئی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب لیڈرشپ وہ نہیں نکل رہی تعلیمی اداروں سے، ایک گھٹن کا ماحول ہے. تو کیا آپ اس سلسلے میں پلڈیٹ نے کوئی کام کیا ہے کہ یہ جو بین ہے اس کو ہٹایا جائے اور ایک صحت مندانہ ایکٹیویٹیز تعلیمی اداروں میں ان کو فروغ دیا جائے؟ میں بہت خوشی ہے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے. اسٹوڈنٹس یونین میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف کے اندر 1 سال کی اسٹوڈنٹس یونین کی پریزیڈنٹ شپ میں جتنا کچھ سیکھا ہے وہ میں نے کسی اور 1 سال میں نہیں سیکھا. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں نے لوگوں سے جسے وہ کہتے ہیں نا انٹرپرسنل ریلیشنز، وہ کیسے ہوتے ہیں، کیمپینز کو کیسے آرگنائز کیا جاتا ہے، اپنے موقف کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، کمیونیکیشن کیسے کر سکتے ہیں، دوسرے کو کیسے سنا جاتا ہے، پریزنٹیشن کر سکتے ہیں، دوسرے کو کیسے سنا جاتا ہے، اپنی بات کیسے سنائی جاتی ہے. یہ ساری باتیں اور بہت کچھ اور پاکستان میں کوئی قومی سطح کا پولیٹیکل لیڈر ہوگا جس سے ہماری بات چیت نہ ہوئی. تو یہ ساری باتیں میں نے اس کے تھرو سنی اور سمجھی اور سیکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. پلڈیٹ نے اس کے لیے بہت کیمپین کی ہے. ہم نے بہت سے پیپر بھی لکھے ہیں، گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں، اور اس کے بارے میں دوسرے ملکوں کے بھی تجربات سے ہم نے وہ بھی اس پیپر کے اندر سموئے ہیں. تو ابھی ہم نے اس کی ایک آلموسٹ ملتی جلتی ایک چیز یوتھ پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے. یوتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے بارے میں ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے، وہ گورنمنٹ کو ہم نے پیش کیا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ابھی حال ہی میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نے اس کی سنڈیکیٹ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے الیکشن میرے خیال میں اگلے سیشن سے ہونے والے ہیں. قاضی فائزی صاحب نے اس کے اندر بڑا اہم رول ادا کیا بحیثیت ممبر سنڈیکیٹ. تو میرے خیال میں وہ تجربہ اللہ کرے کامیاب ہو
اور وہ کامیاب ہوگا. تھوڑی بہت کہیں ایسی وائلیشنز ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا تھروئنگ بیبی ود دی باتھ ٹب، جی تو آپ باتھ ٹب کے ساتھ یا باتھ واٹر کے ساتھ بیبی کو نہیں پھینک دیتے، اس کی جو چیزیں غلط ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان میں اسٹوڈنٹس یونین کو ریوائیو ہونا چاہیے، ہر یونیورسٹی اور کالج میں ہونا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ جہاں کہیں امپروومنٹ کی ضرورت ہو اسے بھی کرنا چاہیے. صحیح. ماضی قریب میں پاکستان کے نوجوانوں نے ایک سیاسی پارٹی کو اوور ویلمنگلی سپورٹ کیا. آپ کے خیال میں ان ریٹرن ان کو جو ملا ہے، کیا ان کے جو ڈریمز ہیں وہ ریئلائز ہوئے ہیں، اور واز اٹ another lost opportunity؟ دیکھیے میرے خیال میں خوشگوار بات اور اچھی بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں نے کسی پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، یعنی وہ گھر نہیں بیٹھے رہے اور وہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے سوچا سمجھا اور پھر ایک پارٹی کو پسند کیا اور اس کو سپورٹ کیا. تو میں اسے بہت پازیٹیو چیز سمجھتا ہوں. ان کا یہ فیصلہ میری نظر میں یا کسی اور کی نظر میں ہو سکتا ہے صحیح ہو، کسی کی نظر میں غلط ہو، کیونکہ پولیٹیکل اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ ایکٹیو ہونا بذات خود ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. اس کے نتیجے میں جو تبدیلیوں کی خواب یا خواہش رکھتے ہیں نوجوان، وہ ان کو یہ ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ یہ تبدیلیاں اچانک نمودار نہیں ہوتی، کیونکہ جو سسٹم کے اندر تبدیلیاں ہیں وہ 1 2 3 4 سال میں نہیں ہوتی. اس کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان ملکوں میں دہائیوں کے بعد یہ تبدیلیاں آئی ہیں. تو ہمیں بھی اس کے لیے مسلسل محنت کرنی پڑے گی، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اچانک یہ تبدیلیاں کیوں نہیں ہو گئیں، اور اس کو کرٹیکلی ایگزامن کرنا چاہیے کہ وہ جو پارٹی تھی اس نے جو ڈیلیور کیا وہ کس حد تک کیا، اور جو نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا، اور پھر آئندہ کے لیے اپنے ڈیسیجنس کو اس کے حساب سے بہتر کرنا. تو یہ میرے خیال میں ایک ریئلسٹک ہو کے سوچنا پڑے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کس پارٹی کو سپورٹ کریں، لیکن کرتے رہیں، اس پہ سے خاموش ہو کے گھر میں نہ بیٹھ جائیں. ڈوئنگ نتھنگ از ناٹ این آپشن. بالکل نہیں، ایبسلیوٹلی. کانسٹیٹیوشنل لٹریسی. پاکستان میں آئین کی حرمت کے بارے میں لوگ آگاہ نہیں ہیں، اور اس کو ایک جسٹ پیس آف پیپر سمجھا جاتا ہے، ایک ریچول. آئین کی کوئی بالادستی کاغذ سنتے ہیں، لیکن ایسا حقیقت میں آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی. ایسا کیوں ہے؟ آئین کی حرمت کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم یہ جو فنڈامنٹل اسٹیٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کو جو اس کی صحیح وہ ہونی چاہیے اہمیت، ہم وہ اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے لٹریسی کی. حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی جب پلڈیٹ کا رول میں نے شروع کیا تو پھر مجھے کانسٹیٹیوشن کو ذرا غور سے پڑھنے اور اس کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کا موقع ملا. پھر میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھا، اور میں نے بہت انجوائے کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کیسے نمودار ہوئی تھیں، اور پاکستان کے اندر جو خرابیاں ہوئی تھیں وہ کیسے ہوئی تھیں. مثلاً یہ کہ ہمارے ایسٹ پاکستان ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا، وہ کیسے الگ ہو گیا تھا. اس کی وجہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن تھا جی. کہ کانسٹیٹیوشن میں ہم نے جو پروونشل اٹانومی کی ضرورت تھی اس کو ریئلائز نہیں کیا. اس کو پھر ہم نے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی لٹریسی کا اہتمام کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر لازمی طور پہ ہونا چاہیے. کینٹونمنٹس نو کے اندر میٹر جی ملٹری اکیڈمیز میں بھی ہونا چاہیے. ملٹری اکیڈمیز میں بہت ضروری ہے کیونکہ وہ آئین کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں. جی. تو جو لوگ بھی، چونکہ ہر شہری کا قانون اور آئین کے بارے میں اس کو اس کی ضرورت کا احساس ہونا چاہیے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں اس کو لازمی کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے ہر جگہ پہ. اور جب یہ ہو جائے تو دوسری ضرورت یہ ہے کہ رول آف لا. آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کیوں عمل نہیں کرتے، وہ اس لیے ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. تو اگر اب رول آف لا ملک کے اندر نہیں ہوگا تو پھر لا کے بارے میں جاننے کی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ کا لا کے علاوہ کوئی دوسرے طریقوں سے اپنی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اب دوسرے طریقوں کی طرف آپ کا رجحان جائے گا. تو پہلی بات ہے کہ لٹریسی ہو، اور دوسری بات ہے رول آف لا ہو. کیا جمہوریت ہی پاکستان کے لیے قابل عمل
فارم آف گورنمنٹ ہے یا کوئی اور بھی نظام حکومت پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سوال کے بارے میں کئی دفعہ سوچا اور ایک سوال کا کئی دفعہ جواب دیا. اگر تو ہم کوئی ایسا ملک ہوتے جہاں بادشاہت ہوتی، جیسے ابھی بھی گلف کے کچھ ملکوں کے اندر ابھی بھی بادشاہت ہے، اور وہاں نظام بھی ہے کہ جب والد فوت ہو جائے تو اس کے بعد بیٹے کو یا اس کے بھائی کو ان کا ایک نظام ہے، بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. تو شاید ہمیں پھر کتنا جمہوریت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہ ہوتی، اگرچہ جمہوریت کے تو اور بھی بہت سی اہمیت ہے. لیکن اگر صرف آپ دیکھیں کہ ٹرانزیشن آف گورنمنٹ کیسے ہو، تو ہر دفعہ جب کوئی ایک آدمی وفات پاتا تو پھر اس کے بعد ایک خانہ جنگی ہوتی ہے، اور پھر اس سے کوئی آدمی دوسرا فاتح جو ہوتا ہے وہ ملک کا سربراہ بنتا. تو یہ بھی طے کرنے کے لیے کم از کم ہمیں جو چیز چاہیے وہ جمہوریت ہے. بلڈی ٹرانزیشن سے بچنے کے لیے جی، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ الیکشن ہے، لوگوں کی رائے ہے، اس کے نتیجے میں بنتے ہیں. اور مہذب دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی رائے سے حکومت بنائیں اور لوگوں کی رائے سے حکومت چلائیں. اور جب لوگ آپ کو پسند نہ کریں تو اگلے بار وہ چاہیں تو کسی اور کو حکومت میں لے آئیں. تو اس لیے میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایک مہذب اور آرڈرلی طریقے سے کاروبار چلانے کے لیے، اور کوئی نہ بھی ہو، آپ کو شخصی آزادیوں کی اہمیت نہ بھی تسلیم کریں، تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہاں جمہوریت ہو اور جمہوریت چلتی رہے. آخر میں انجینئرز کے لیے آپ کا کوئی پیغام بحیثیت سول انجینئر اور ان یور کیپیسٹی ایز پریزیڈنٹ بل دیٹ، دونوں حیثیت میں انجینئرز کے لیے پیغام؟ میں حقیقتاً اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ میں کوئی پیغام دوں انجینئر جیسے قابل لوگوں کو، لیکن چونکہ اب آپ نے کہا اور آپ کا فارمیٹ ایسا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو پالیسیاں ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، پالیسی میکنگ، پالیسی فارمولیشن، اس میں انجینئرز کو بہتر رول ادا کرنے کے لیے تیار کیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل، انسٹیٹیوشن آف انجینئرز، انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک انجینئرز، اس طرح کے جو پروفیشنل ادارے ہیں، پروفیشنلز کے ادارے ہیں، ان کو پالیسی کے اندر اپنا بہتر رول ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی راستے تلاش کرنے چاہیے. اور یہ کریں گے تو میرے خیال میں ہماری بہتر پالیسیاں بن سکیں گی. یہ بنیادی طور پہ میرا پیغام. انجینئر احمد بلال محبوب صاحب، انسٹیٹیوشن آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.